اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، دنیا میں ہر بندہ ہی تقریباً ہر مسلمان دعویٰ بھی کرتا ہے اور دل سے کئی کرتے بھی ہیں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن عاشق رسول کون اور کیسے کیسے واقعات ہیں، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ، مجھے یقین ہے کہ وہ اس واقعے سے بے خبر ہوں گے کہ عاشق رسول پاکستان بننے سے پہلے 1929 میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک لڑکا، وہ عاشق رسول، اس نے اپنے آپ کو کیسے ثابت کیا اور اس بات کی گواہی کہ وہ عاشق رسول ہے کس نے آ کے دی۔ واقعہ سننے والا ہے ناظرین۔ اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ واقعے کا جو وہ مورل، جو اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، غازی علم الدین شہید، جس کے میں واقعہ آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشقی کا واقعہ ہے۔ اور اس قصے میں جو واقعہ بتایا گیا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے ملاقات کر کے جو ہے وہ اس کو دلاسا دیا، اس کو خوشخبری سنائی کہ ہاں تم میرے عاشق ہو، میں جانتا ہوں کہ تم میرے عاشق ہو۔ اس کے لیے آپ پورا واقعہ سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعہ ہے کیا ناظرین۔ کہ پہلے سن لیجئے کہ غازی علم الدین کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ کس چیز میں ہوئی تھی؟ پہلے ایک واقعہ سن لیجئے کہ پھانسی کی رات سے پہلے کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ کال کوٹھڑی میں پھانسی کی رات سے پہلے غازی علم الدین کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ ناظرین، 1953 کی بات ہے کہ تحریک ختم نبوت میں عالمی مجلس ختم نبوت کے امیر قاضی احسان احمد شجاع آبادی گرفتار ہو کر میاں والی جیل میں قید ہوئے۔ دوران قید میں ان کی ملاقات عبداللہ نامی ایک ایسے خوش نصیب قیدی وارڈن، جو کہ قید خانے کا وارڈن تھا، اس سے ہوئی جو جیل میں غازی علم الدین شہید کی نگرانی پر مامور تھا۔ مطلب یہ 24 سال بعد کا واقعہ ہے، جب غازی علم الدین اسی کال کوٹری میں تھا، اس پہ وہ مامور تھا۔ عبداللہ نے قاضی احسان احمد شجاع آبادی کو کئی موقع پر غازی علم الدین کی شہادت کے یا شہید کے حالات اور واقعات سنائے۔ ایک دن عبداللہ وارڈن نے قاضی صاحب کو بتایا کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ غازی علم الدین شہید والی کوٹری میں قید ہیں، اس کوٹری میں۔ تو قاضی صاحب نے عبداللہ سے درخواست کی کہ وہ غازی علم الدین شہید کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ سنائے، کیونکہ آپ تو اس وقت وارڈن تھے، تو کیا واقعہ تھا؟ اور وہ جب کہہ رہے کہ یہ کوٹری خوش نصیب کیوں ہے، تو سنیے واقعہ۔ عبداللہ وارڈن کے چہرے پہ مزید نورانیت اور بشاشت اتر آئی۔ پھر اس نے بتایا کہ جس دن یعنی 31 اکتوبر 1929 کو جب غازی علم الدین شہید کو پھانسی ہونا تھی، اس سے ایک روز قبل حسب معمول وہ غازی کی کوٹری کا پہرا میں دے رہا تھا۔ پیدل چلتے ہوئے میں کوٹری سے ذرا فاصلے پر ہی عام قیدیوں کی بیرک کی طرف گیا اور مڑ کر دیکھتا ہوں کہ غازی کا کمرہ خوبصورت اور دلکش روشنیوں سے بھر گیا ہے۔ کال کوٹری ڈارک کوٹری ہوتی ہے، اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ نور سے اور روشنیوں سے بھر گیا۔ عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ شاید غازی علم الدین شہید نے اپنے کمرے کو آگ لگا لیا کہ روشنیاں نکل رہی ہیں اور پھیل رہی ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ نور کا ایک بادل، ابھی وہ دیکھ رہے ہیں، نور کا ایک بادل جو تیزی سے آسمانوں کی طرف چلا گیا۔ چنانچہ میں بھاگم بھاگ غازی کی کوٹری کی طرف بھاگا۔ ہو سکتا ہے کچھ فاصلہ ہو، 100 میٹر کا، 50 میٹر کا، بیرک لمبی ہوتی ہے، تو جب وہ بھاگتے ہوئے آئے، ان کے بھاگنے سے پہلے نور جو ہے وہ کوٹری سے نکلا اور آسمانوں کی طرف چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ اندر گیا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ پورا کمرہ بہترین اور مسحور کن خوشبوؤں سے معطر اور منور تھا۔ غازی رحمۃ اللہ علیہ حالت سجدہ میں زار و قطار رو جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے تو میں نے ان کی قدم بوسی کی اور خود بھی بے اختیار رونا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے، عبداللہ جانتا تھا کہ غازی نے کیا جرم کیا ہے کہ اس کو یہ پھانسی کی سزا ہو رہی ہے۔ تو عبداللہ کو تو عشق ہو گیا تھا غازی سے، اور غازی رو رہا ہے۔
ابھی نور کا بادل گیا اور غازی صاحب سجدے میں پڑھ کے رو رہے ہیں، کیا ہوا سنیے۔ پھر میں نے عرض کیا غازی صاحب یہ کیا ماجرا تھا؟ غازی صاحب نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر عرض کی حضرت آپ یہ اہم راز اپنے سینے میں لے کے چلے نہ جائیں، کیونکہ صبح تو آپ کو پھانسی ہو جانی ہے، تو اگر آپ نے یہ بات نہ بتائی کہ یہ کیا واقعہ ہے تو یہ راز آپ کے سینے کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلا جائے گا۔ تو اس کے بعد غازی نے اس کی جو ہے کچھ ہمت کر کے جو ہے وہ تفصیلات بتانا شروع کر دیں۔ غازی صاحب بولے عبداللہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے کل پھانسی دی جا رہی ہے۔ میری دلجوئی حوصلہ افزائی کے لیے شافی محشر حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاص صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ یہاں خود تشریف لائے اور بڑی محبت اور شفقت فرمائی، اور اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں پھانسی کا خوف تو نہیں؟ میں نے عرض کیا حضور بالکل نہیں۔ فرمایا بیٹا کوئی خوف ہے تو آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے پھر عرض کی حضور نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ پھر میرے پیارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا پھانسی کے وقت جیل حکام تم سے تمہاری آخری خواہش پوچھیں گے، تم کہنا کہ میرے ہاتھ کھول دیں، میں پھانسی کا پھندا چوم کر خود اپنے گلے میں ڈالنا چاہوں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین عبداللہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غازی علم الدین سے کہا کہ ہاتھ کھول کے میری آخری خواہش ہے کہ میں پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں خود ڈالنا چاہتا ہوں، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کو سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا رب کیا خوش قسمت شخصیت غازی علم الدین شہید۔ دوسرا یہ کہ تم روزہ رکھ کر آنا۔ غازی علم الدین بتا رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غازی علم الدین کو تم روزہ رکھ کے آنا، میں تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور فرشتوں کے ہمراہ حوض کوثر پر تیرا استقبال کروں گا اور ہم سب روزہ اکٹھے افطار کریں گے۔ یہ ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلہ۔ اللہم اجعلنا منہم۔ میں کن کے متعلق کہہ رہا ہوں کہ یا میرے رب مجھے ان میں سے کر دے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جان دیتے ہیں، خواہ وہ غازی علم الدین شہید ہو، خواہ وہ غازی ممتاز قادری ہو،